خوشخبری یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کو ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا مضمون انتہائی دلچسپ اور قابل غور ہے، یعنی روح القدس کا بپتسمہ اور اس سے جڑے چند نظریاتی مسائل اور ان کا حل۔ ہم جانتے ہیں کہ بپتسمہ علم الہیات کا سب سے پیچیدہ اور ایک مشکل مضمون ہے، اور بپتسمہ کے دیگر مسائل کی طرح یہ مضمون بھی انجیلی مسیحوں اور علم الہیات کے ماہرین میں شدید اختلاف رکھتا ہے۔ چند ناسمجھ مسیحوں اور نا تجربہ کار مسیحی قائدین نے روح القدس اور آگ کے بپتسمہ کو بھی مسیحی کلیسیا میں الجھن اور کئی پیچیدگیوں کا باعث بنا دیا ہے۔ غلط تشریحات اور خود ساختہ تجربات کی بدولت کلیسیا میں کئی مسائل اور غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس مختصر آرٹیکل کے وسیلے آپ کی غلط فہمیاں ضرور کچھ حد تک کم ہوں گی، کیونکہ میرا یقین کامل ہے کہ روح القدس کا کام کلیسیا میں مشکلات، الجھنیں اور پیچیدگیاں پیدا کر کے اس کو کمزور کرنا نہیں، بلکہ ان کا سدباب کر کے کلیسیا کو متحد کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ان الہیاتی مسائل کو استعمال کر کے ذاتی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور قدیم کلیسیائی نظام کو کمزور کرتے ہیں، وہ حقیقت میں مسیح کے بدن یعنی کلیسیا کی تحقیر اور توہین کر کے خود کو مجرم ٹھہراتے ہیں۔ بہرکیف آئیں ہم اپنے مضمون کی جانب بڑھیں اور ہم چند سوالات کے ذریعے روح القدس کے بپتسمہ اور اس سے جڑے نظریاتی مسائل پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ روح القدس کے بپتسمہ سے جڑی پیچیدگیوں اور غلط فہمیوں میں سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ کیا غیر زبانیں بولنا روح القدس کے بپتسمہ کا ظاہری یا دیدی نشان ہو سکتا ہے یا نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ غیر زبانیں بولنا ہی پاک روح کی معموری اور بپتسمہ کی واحد نشانی ہے، مگر یہ بات عہد عتیق کی مجموعی تعلیم سے توثیق نہیں پاتی، کیونکہ اگر ہم اعمال کی کتاب میں روح سے بھر جانے یا معمور ہونے کے واقعات کو دیکھیں تو تمام واقعات میں غیر زبانیں موجود نہیں، بلکہ کچھ واقعات میں روح القدس کی معموری کے باعث غیر زبانیں بولی گئیں۔ بس غیر زبانیں بولنا روح القدس کے بپتسمہ کی واحد علامت نہیں، بلکہ روح القدس کی معموری کے نشانوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے متوازن تعلیم یہ ہے کہ غیر زبانیں روح القدس کا ایک نشان مانا جائے اور اس پر واحد اور یکتا نشان کے طور پر ہرگز زور نہ ڈالا جائے۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ غیر زبانیں بے ایمانوں کے لیے نشان ہے کہ انجیل زندگییں بدلتی ہیں۔ 3 حوالہ جات آپ کی خدمت۔ روح القدس کے بپتسمہ اور نزول کے تعلق سے تیسری غلط فہمی اور پیچیدگی جو عام طور پر کلیسیا میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ صرف اور صرف بزرگوں کے ہاتھ رکھنے ہی سے ملتا ہے، مگر خداوند کا کلام مقدس ہمیں یہ بات بڑی ہی صحت کلامی کے ساتھ سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ ایمانداروں یعنی کہ بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے خداوند کے لوگوں نے پایا ہے۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 8واں باب 14ویں آیت سے 17ویں آیت اور دیگر اور حوالہ جات بھی ہمیں ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان واقعات کا بھی ذکر ہے۔ یہاں روح القدس کا بپتسمہ بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے بغیر بھی خداوند کے لوگوں نے پایا ہے، جیسے کہ اعمال کی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی 44ویں آیت۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور اسی طرح 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اسی طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ لہٰذا یہ خدا کی بخشش ہے، اس لیے کسی ایک خیال یا نشان کو حتمی مان لینا کافی نہیں ہے۔ روح القدس کے بپتسمہ اور نزول کے تعلق سے مسیحی حلقوں میں پائی جانے والی تیسری عام غلط فہمی یہ ہے
کہ روح القدس کا بپتسمہ یا روح القدس کا نزول بغیر توبہ کے اور پانی کے بپتسمہ سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 3 حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ یہ تینوں حوالہ جات اس بات کی گواہی ہیں کہ ابتدا میں جب کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت روح القدس کا بپتسمہ بغیر توبہ اور پانی کے بپتسمہ کے بغیر بھی وقوع پذیر ہوا۔ غیر مختونوں پر، غیر اقوام پر روح القدس کا بپتسمہ دوران کلام نازل ہوا۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 8واں باب 12ویں سے 17ویں آیت، اعمال کی کتاب 10واں باب 44ویں آیت سے لے کے 48ویں آیت، اعمال کی کتاب 11واں باب اور اس کا 15واں اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت، اعمال کی کتاب 9واں باب 17ویں اور 18ویں آیت۔ یہ وہ حوالہ جات ہیں جس میں اس بات کی شہادت دی گئی ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ نامختونوں پر توبہ اور پانی کے بپتسمہ سے پہلے روح القدس کے نزول اور بپتسمہ کے تعلق سے چوتھا بڑا غیر ضروری اور غلط تاثر ہمارے دلوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ شاید جب روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے یا پاک روح کا نزول ہوتا ہے تو انسان طرح طرح کی عجیب و غریب حرکات و سکنات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا وہ بے خود ہو کر جھومتا اور رقص کرتا ہے، اور پھر نا سمجھی میں وہ کلا بازیاں لگاتا ہے، اس کا جسم بے قابو ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں تھر تھرانا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ خداوند کے کلام مقدس میں اور تاریخ کلیسیا میں روح القدس کے بپتسمہ سے جڑی ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی، اور نہ ہی روح القدس ہمیں ایسا کرنے کو کہتا ہے۔ روح القدس ہمیں حکمت اور فہم عطا کرتا ہے تاکہ ہم ایسی نالائق حرکتیں نہ کریں۔ آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں روح القدس کے بپتسمہ کے ساتھ جڑی ہوئی یہ پیچیدگیاں اور غلط فہمیاں شاید اس وجہ سے ہیں کہ عید پینتیکوس کی عید کے ساتھ جب روح القدس کے دور کا آغاز ہوا تو بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں اور بہت سے واقعات ایک ساتھ وقوع پذیر ہوئے تھے۔ آخر میں ہمیں بطور ایماندار یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ روح القدس کا تجربہ